إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس فرماتے ہیں بعض اوقات رمضان کی آمد سے پہلے بظاہر رمضان کے آنے کی اطلاع دیا کرتے تھے قد اضلکم هذا الشہر المبارک، یہ ایک برکت والا مہینہ ان قریب آنے والا ہے، اور اس مہینے کے آنے سے پہلے انسان اپنے آپ کو اس مہینے کے لیے تیار کر کے رکھے۔ کافی باتیں آپ آگے بھی سنتے رہیں گے اگلے خطبات اور دروس میں، کیا کرنا ہے رمضان میں، عبادات کس طریقے سے سر انجام دینی ہے۔ مسئلہ سارا توفیق الہی کا ہے۔ جس بندے کو توفیق مل جائے وہ اس مہینے کی برکتوں سے، رحمتوں سے اپنی زندگی کو، اپنے نامہ اعمال کو بھر لیتا ہے، اور محروم وہ ہے کہ جو اس مہینے کے اندر بھی اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے۔ اس لیے تیاری پہلے سے کرنا ضروری ہے۔ تیاری میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ جب بھی آپ کبھی کسی تقریب میں جا رہے ہوں تو آپ پہلے صاف ستھرے ہوتے ہیں اور پھر اچھا لباس پہنتے ہیں۔ رمضان کی تیاری میں اعمال کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کو اسی طریقے سے تیاری کرنی ہے، اور اس ساری تیاری کا تعلق ہے دل کے ساتھ۔ آپ کا دل کس قسم کا ہے، آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ کے دل میں کتنی خیر ہے، کتنی بھلائی ہے، آپ نے کیا سوچا ہے۔ اور جب انسان سوچتا ہے، دوسری چیز یہی ہے، جب انسان سوچتا ہے تو پھر کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے اس رمضان کے مہینے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام مجید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کو نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ پہلی وحی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی صورت میں، وہ لیلۃ القدر کی ہی رات تھی، رمضان کا مہینہ تھا، اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جبرائیل امین کے ساتھ بھی قرآن مجید پڑھتے، آپ کا ویسے بھی عمومی معمول تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ رمضان میں خصوصی طور پر وہ 3 دنوں کے اندر کوشش کرتے کہ ایک دفعہ قرآن مجید کو مکمل کر لیں۔ اب یہ
جو 3 دنوں سے کم ہم پڑھتے ہیں حدیث میں کہ جس نے 3 دن سے کم میں قرآن مجید کو پڑھا اس نے اس کو سمجھا ہی نہیں. ہم 30 دنوں میں بھی پڑھ کر سوال یہ کہ کیا سمجھ پاتے ہیں؟ 3 دنوں سے کم میں پڑھنے والا نہیں سمجھا. میں 30 دنوں میں پڑھ کر سمجھ پاتا ہوں اللہ کی کتاب کو. تو اصل مقصود جو ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. قرآن اپنی جگہ پر آسان ہے. قرآن کی یہ جو تاثیر دل پر ہوتی ہے نا، کیونکہ قرآن دل پر اثر کرتا ہے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا لوگوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں اس قرآن مجید کی تاثیر سے نرم پڑ جائیں؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہمیں اسلام لائے وہ اوائل مسلمین میں سے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں ہمارے اسلام کو ابھی لائے ہوئے صرف 4 سال گزرے تھے، اور 4 سال کے بعد یہ ایک ڈانٹ تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم مسلمانوں کے لیے، کیا اب تک وہ وقت آیا نہیں کہ تمہارے دل اللہ کی یاد میں اللہ کے اس قرآن کی وجہ سے نرم پڑ جائیں؟ اس کنڈیشن کا ذرا اندازہ کیجئے جس کنڈیشن میں یہ مسلمان تھے آغاز اسلام میں، مکہ کے دور میں. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان بندوں سے کہ ابھی تک تمہارا دل قرآن کی وجہ سے نرم نہیں ہوا. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور پہ جب اس آیت سے گزرتے تو اس آیت پر ایک عجیب ان کے اوپر سکتہ طاری ہوتا ہے، اور روتے روتے ان کی داڑھی بھیگ جاتی اور اپنے رب کو جواب دیتے یہ کلام الہی اللہ سے گفتگو کرنا ہے کہ بلا یا رب، کیوں نہیں ہے میرے پروردگار، وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے دل نرم ہو جانے چاہیے، اب تک اگر نرم نہیں ہوئے تو اور کب وقت آئے گا؟ تو اپنے آپ سے سوال کیجئے، کلام الہی میں اور آپ بھی پڑھتے ہیں، کیا اللہ کا ایک کلام میرے دل پر اثر انداز ہوتا ہے؟ کبھی رکتا ہوں میں، کبھی سوچتا ہوں میں. کلام الہی کی تاثیر کے لیے اگر غور کیا جائے نا، سمجھا جائے کہ کلام الہی تاثیر کیسے پیدا کرتا ہے. اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت قرار دیا، ہدی للناس ہدی للمتقین، بار بار آتا ہے نا. اس قرآن میں اگر کسی کو ہدایت نہیں ملتی تو دنیا کا کوئی بھی موٹیویشنل اسپیکر آ کے آپ کو کہیں کچھ نہیں پہنچا سکتا. ہدایت اس کتاب میں ہے، رہنمائی اس کتاب میں، جس سے آپ نے اس رمضان کے مہینے میں جڑنا ہوتا ہے. اب اس قرآن مجید جب یہ نازل ہوا تو بڑے بڑے جو اس دور کے سرکردہ لوگ تھے جرائم میں، جس کو صحابہ خود کہتے ہیں، ہم اپنے اس دور کو اہل جاہلیت، جاہل لوگ تھے، یعنی کوئی ہماری زندگی کا کوئی قانون نظم نام کی چیز ہی نہیں تھی. ان کی ہدایت کس طرح سے ہوئی اس قرآن سے، اور جن کی نہیں ہوئی اس دور میں، جو نہیں سمجھ پائے، مر گئے اپنے شرک اور کفر پر، اور قرآن نے ان کے دل پر اثر نہیں کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ قرآن دل پہ اثر کرتا ہے. یہ جو آیت ہم نے سورہ حدید کی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی نا، کہ اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن کی وجہ سے تمہارے دل نرم پڑ جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها. اچھی طرح جان لو اللہ تعالیٰ زمین کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے. بنجر زمین کے اندر دوبارہ رب العالمین پوری زراعت اگا دیتا ہے. اور دل کی تشبیہ زمین کے ساتھ بڑی گہری ہے. اس دل کا تعلق زمین کے ساتھ بڑا گہرا ہے. جس طرح زمین کو اللہ تعالیٰ بارش برسا کے دوبارہ اس زمین کے خزانے اگانے کے قابل بناتا ہے، اسی طریقے سے دل ہے، اگر قرآن اس پر اثر کرتا ہے، اس قابل ہے. یہ زمین آپ نے زراعت کے قابل بنایا، اس کو کھرچا ہے، اس کی مٹی کو نرم کیا ہے، اس کے اندر کام کیا ہے. پھر جب یہ نور کی بارش ہوتی ہے، قرآن کی تاثیر دل تک پہنچتی ہے، الگ ہی نکھار انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے. تو وہ جو ایمان نہیں لائے اور وہ جو ایمان لائے، قرآن نے جن پر اثر کیا اور جن پر اثر نہیں کیا، سمجھنا تھوڑا سا اس چیز کو ہے. کیونکہ میں اور آپ بھی سب کی میں بات کر رہا ہوں، الا من رحم ربی، کچھ لوگ ہیں جن پر قرآن کی تاثیر ہے، ورنہ عموماً اب ہم قرآن کی وہ لذت اور مٹھاس محسوس نہیں کر پاتے، محروم ہو گئے. وہ توفیق رب العالمین نے ہم سے لے لیے. ورنہ قرآن آسان ہے، عمل کے لیے بھی، سمجھنے کے لیے بھی، شفا کے لیے بھی، پڑھنے کے لیے بھی آسان ہے. لیکن مجھے آسانی نصیب نہیں ہو رہی. وجہ وجوہات میں جن کو نصیب نہ ہو سکا اس دور میں
تین بنیادی وجوہات تھیں جو قرآن مجید میں اشارتاً بھی وضاحت کے ساتھ بھی الگ الگ انداز میں ذکر ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، اگر کسی کے ہاں استکبار پایا جاتا ہے اس کے دل میں، استکبار ہوتا ہے بغیر کسی وجہ کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو اپنے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، میں کچھ ہوں، میری رائے کچھ ہے، سامنے والے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی کی تربیت اور مزاج اس قسم کا بنا ہوا ہو، قرآن دل پر اثر نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کا یہی خیال تھا۔ اس استکبار کے اندر اصل میں دوسری جو بیماری ہے وہ حسد بھی شامل ہے۔ حسد، دوسروں سے جلن، دوسروں کی کامیابی پر انسان کو تکلیف، اور پھر دوسروں کو فرسٹریشن میں آ کے احساس کمتری کا جب انسان شکار ہوتا ہے تو دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں نے جن پر قرآن نے اثر نہیں کیا، ان کے اندر آپ کو یہی دو بیماریاں نظر آئیں گی، استکبار فی الارض ومکر السیء۔ اور سورۃ الاعراف 8ویں پارے میں سٹارٹ ہوتی ہے، 9ویں پارے میں ختم ہوتی ہے، 1.25 پارے کی صورت ہے۔ اس پوری صورت کا مضمون یہی ہے کہ قرآن استکبار کی وجہ سے اثر نہیں کر پایا۔ پوری صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے استکبار کو ذکر کیا ہے کہ یہ کس وقال الذین استکبروا فی الارض، یہ جو مستکبرین ہوتے ہیں، تکبر ایک یہ تھوڑی سی ہٹ کے چیز ہے تکبر سے۔ تکبر اور استکبار میں فرق ہے بلا وجہ کا کرنا، کچھ ہے نہیں وجہ، بس اپنے آپ کو خود ہی سب سے بڑا سمجھنا، سب کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھنا، یہ بیماری ان کے اندر تھی۔ اور آپ بار بار جب قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، بلا وجہ بات نہیں ہوتی، تکرار بلا وجہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں یہ حکمت والی کتاب ہے، اس میں بڑی کام کی باتیں، بڑی سمجھداری عقل مندی کی باتیں۔ بار بار جب آپ پڑھتے ہیں ابلیس کا تذکرہ، بار بار آپ پڑھتے ہیں آدم علیہ السلام کا تذکرہ، بار بار آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا، اور اس آدمی نے نہیں کیا، اس ابلیس نے نہیں کیا، اس کے اندر یہ استکبار چھپا ہوا تھا، کبھی نکل کر نہیں آیا تھا سامنے، کبھی نہیں نکلا، فرشتوں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ ایک مٹی سے بنا ہوا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا اس کے سامنے جھک جاؤ، اس نے کہا میں نہیں کرتا، اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اللہ نے پوچھا بھی استکبر ہوتا، یہ استکبار کہاں سے آیا، یہ اکڑ کہاں سے آئی؟ تھی تو اس کے اندر، لیکن ظاہر کرنے کا موقع اس کے پاس اب آیا تھا کہ اپنے سے کمتر کو ثابت کرے، آدم علیہ السلام کو اپنے سے حقیر ثابت کرے۔ نہیں کیا سجدہ، پھر اپنی غلطی پر حسد کی وجہ سے اور ڈٹ گیا کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں تو سجدہ نہیں کروں گا۔ اپنی غلطی پر مزید دلائل پیش کیے۔ اب معلوم تھا، اللہ کو جانتا تھا، اللہ کی اچھی طرح اسے واقفیت تھی، اللہ نے دھتکار دیا، جب جنت سے نکال دیا، اس نے چیلنج کیا پھر اللہ کو، اور اللہ کی عزت جاہ و جلال کی قسم کھائی، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، یہ اس کا اکڑ تھا، اس کی حسد تھی، اسے لے ڈوبی۔ اور یہی دو وجوہات تھیں عام طور پہ جو مشرکین مکہ کے دل پر قرآن مجید کا اثر نہ ہو سکا۔ اانزل علیہ الذکر من بیننا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، یہ کہتے تھے، یعنی یہ جو قرآن کی آیت ہے، اس محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تحقیرانہ انداز میں کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کو کہاں سے قرآن مل گیا، اس کی کیا حیثیت اور ویلیو، اس کا تو باپ بھی نہیں تھا، یتیم تھا۔ اگر ملنا ہی تھا قرآن، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی وحی آنی ہی تھی، کسی بڑے آدمی پر آتی، کسی نامور پر آتی، کوئی کھاتا پیتا آدمی ہوتا، کوئی چودھری ٹائپ کا آدمی ہوتا، اس کو ملتا قرآن، اس کی طرف سے وحی آتی، وہ ہمیں بتاتا، ہم مان لیتے۔ یہ تو عام آدمی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو کہاں سے مل گیا؟ یہ دل کا بڑا پن، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، حسد کہ ان کو کیوں مل گیا، یہ چیز مار گئی۔ قرآن نے ان کے دل پر اثر نہیں کیا، اور مان رہے تھے، سمجھ رہے تھے قرآن الفاظ چاشنی، اس کا اثر اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر بھی کہتے تھے، کذاب بھی کہتے تھے، شاعر بھی کہتے تھے، مجنون بھی کہتے تھے۔ یہ سارے ان کی طرف سے دیے ہوئے طعنے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح جواب دیں، سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرح رد کریں، رد کرنے کی تو بات ہی نہیں تھی، جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ جن کے دلوں پر قرآن نے اثر کیا، جن کے دلوں پر قرآن نے اثر کیا، ان کے اندر بھی اگر آپ خوبی دیکھیں گے تو ان کے اندر بھی آپ کو خوبی دل کی صفائی نظر آئے گی، کیونکہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور حسد، ان دونوں بیماریوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا جو بدر کے اندر قید ہوئے قیدی، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے پاس قیدی ہیں،
ان سے کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ دیکھے تمہارے دلوں میں خیر تو تم سے فدیہ لے کر چھوڑا جا رہا ہے، وہ بھی اللہ تمہیں واپس کروا دے گا، تمہیں بخش بھی دے گا، اسلام مل جائے گا، یہ قرآن تمہارے دلوں پر اثر کر جائے گا۔ ہدایت تو اس دور میں اور کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرامین کے جو آپ قرآن کی صورت میں پیش کر رہے تھے۔ جبیر ابن مطعم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی قید میں تھے، بدر کے قیدیوں میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتا ہوا جب سنا، اس سورہ طور نے میرے پہلی دفعہ سنا، 13 سال مکہ میں نہیں سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہلی دفعہ سنا اور کہتے ہیں میرا دل ایسا لگا کہ ہوا میں اڑا ہے، کاد قلبی یطیر، میں اپنے مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، اور ایک ہی لمحے کے اندر اس صورت کے سنتے کے ساتھ ہی ایمان میرے دل میں اتر گیا، ایک لمحے میں اتر گیا، دیر نہیں لگی۔ یہ دل کی جب خیر ہوتی ہے نا انسان کے اندر، یہ دل کی بھلائی جو ہوتی ہے، تو یہ اللہ کا کلام ڈائریکٹ اثر، صفائی کرنی پڑتی ہے پہلے، میں نے کہا نا تیار ہونے کے لیے رمضان آ رہا ہے، تیار ہونا صفائی کرنی پڑے گی، چیک کیجئے اپنے آپ کو، کیوں نہیں توفیق مل پاتی مجھے اللہ کے کلام سے کیوں نہیں شفا مل پاتی، مجھے اللہ کے کلام سے ہدایت کیوں نہیں مل پاتی، میں اپنے آپ کو کیوں نہیں تبدیل کر پا رہا، کیوں نہیں چینج کر پا رہا، میں قرآن کے مطابق کیوں نہیں اپنے آپ کو ڈھال پا رہا ہوں، میں کیوں دنیا کے حساب سے، دنیا کی رنگلیوں میں، دنیا کے دکھاوے میں، دوست یار محفل گیدرنگ، آس پاس کے رشتہ دار، ان کے سسٹم میں چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کی طرح بننے کی کوشش کر رہا ہوں، میں کیوں نہیں اس طرح بننے کی کوشش کر رہا ہوں جس طرح قرآن نے ان لوگوں کی تربیت کی جن کو اللہ رب العالمین نے پھر یہ کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ میرے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں؟ کیونکہ یہ دل ابھی اس قابل نہیں ہے کہ یہ قرآن کے نور کی بارش اس دل کو اثر انداز کر سکے، میں نے ابھی تک تیار ہی نہیں کیا اپنے آپ کو۔ جن لوگوں نے تیار کیا تھا، جن کے دل صاف ستھرے تھے، ان بیماریوں سے پاک تھے، وہاں پر اثر انداز ہو گیا۔ اور تیسری وجہ یہی ہے اللہ کے کلام کے اثر انداز نہ ہونے کی، جو سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، انہی آیات کے ضمن میں الم یأن للذین آمنوا تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ بھئی اچھی طرح سمجھ لو یہ دنیا کی زندگی صرف ایک دوسرے سے جیتنے کا نام، ایک دوسرے کے سامنے اپنی اکڑ ظاہر کرنے کا نام، کھیل کود تماشا، مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، خاندان کی کثرت، زیادہ ہو میرے پاس، سب کچھ زیادہ ہو، اکڑ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جب انسان اس ماحول میں زندگی گزارتا ہے جس ماحول میں ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، دنیا ہی دنیا رچی بسی ہوتی ہے، دنیا کی بات ہو رہی ہوتی ہے، 24 گھنٹے میں سوال کیجئے اپنے آپ سے، کتنا وقت دیتے ہیں خاموشی سے تفکر کے لیے، غور و فکر کے لیے، اللہ کے متعلق سوچنے کے لیے، اللہ کے کلام پر غور و فکر کے لیے، تلاوت کو کتنا وقت مل جاتا ہے ہماری زندگی میں؟ میری زندگی کا ایک شیڈیول ہے نا، 24 گھنٹے ہیں، ایک آپ ایوریج لگائیں تو کوئی 7-8 گھنٹے سونے کے نکال دے آدمی، کچھ گھنٹے اپنے کام کاج کے، کھانے پینے کے، موج مستی کے، کھیل کود کے، آنے جانے کے، میل ملاپ کے کام، یہ ساری چیزیں ہیں نا، اس 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ نظر آتا ہے کسی کو کہ میں مکمل خالص پورے جیسے اہتمام کے ساتھ میں دنیا کے ہر کام کے لیے ٹائم نکالتا ہوں، سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں اس کام کے لیے؟ کیا میں اس طریقے سے سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں اللہ کے کلام کے لیے؟ سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں تو پھر یہ کلام کی تاثیر مجھے ملے گی۔ اب یہ جو صفائی کرنی ہے آپ نے، اس صفائی کے بعد میں نے پہلی چیز ذکر کی تھی، پھر تیاری ہے۔ جب یہ صفائی کریں گے اپنے دل کو تھوڑا سا چیک کیجیے، ان بیماریوں سے پاک کیجیے، ورنہ اللہ کا کلام اثر انداز نہیں ہوگا۔ اپنے دل سے ان گندی بیماریوں کو باہر نکالیے، پھر اندر کفر اور شرک کیوں نہ ہو، یہ قرآن اس کی بھی صفائی کر دیتا ہے۔ وہ سارے جو پہلے مشرک تھے وہی بعد میں مومن بنے تھے۔ کتنے آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو نان مسلم ہوتے ہیں اور وہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ پہلے کافر اور مشرک ہوتے ہیں، لیکن یہ دل ان کا چینج ہو جاتا ہے، دل تبدیل ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے جو سن کر قبول نہیں کر پاتے، تو دل کی صفائی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر خیر کی نیت ہے۔ خیر کیا ہے؟ رمضان آ رہا ہے، میں نے انشاءاللہ قرآن مجید کو ایک اپنا ذہن بنائیں، اتنا میں نے پڑھنا ہے، آپ کی جتنی استطاعت ہے، خواتین ہو مرد ہو، ہے نا۔ یہاں رک کر میں تھوڑی سی توجہ دلانا چاہوں گا، رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اس مہینے کو اللہ کی عبادت کا مہینہ سمجھیے، نہ یہ شاپنگ کا مہینہ ہے، نہ یہ کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ کسی نے عید کی شاپنگ کر لی، ابھی 1 ہفتہ باقی ہے۔ آج
اپنی تیاری پوری کر لیں. رمضان کی ان قیمتی گھڑیوں کے اندر اپنے وقت کو برباد مت کریں. بڑے قیمتی لمحات ہوتے ہیں جو بازاروں کی نظر ہوتے ہیں, وہ خواتین ہوں وہ مرد ہوں, چاہے دن کا وقت ہو چاہے رات کا وقت ہو. رمضان شاپنگ کا اور رمضان کھانے پینے کا نہیں ہے کہ خواتین کھانے پینے کی تیاریوں میں, افطاری اور پھر سحری اور پھر گھر کی سارے دن کی روٹین میں, جس میں اس عورت کو یہ وقت ہی نہ مل پائے کہ وہ بھی اللہ کے کلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ سکے. یہ جو آپ مرد حضرات بیٹھے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو اتنی فرصت دیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑ سکیں. آپ بھی جڑیں گے تو وہ جڑیں گی. آپ خود مشغول رہیں گے وہ بھی مشغول رہیں گے. آپ کی جس طرح کی, کیونکہ مرد جس ٹائپ کا ہوتا ہے نا, عورت اگر اس کے اندر طاقت ہو, ہمت ہو, سختی ہو اور کرنے کا جذبہ ہو, وہ جس طرح کا ہوتا ہے اپنے مزاج میں اپنی بیوی بچوں کو ڈھال ہی لیتا ہے. لیکن مرد میں اگر قوت نہ ہو, طاقت نہ ہو, سختی نہ ہو, مزاج میں پختگی نہ ہو, تو پھر جس طرح معاشرہ ہوتا ہے نا وہ اسی طرح ہواؤں کے ساتھ اڑتا پھر رہا ہوتا ہے, کبھی ادھر ہوا لے کے جا رہی, کبھی ادھر لے کر جا رہی. تو اس لیے اللہ کے کلام کے لیے کتنا کرنا ہے وہ آپ نے طے کرنا ہے. میں نے 10 قرآن ختم کرنے ہیں رمضان میں, اور سمجھ کر بھی پڑھنا ہے. تلاوت بھی ہے, اللہ کے قرآن کو میں نے سمجھنے کے لیے وقت بھی دینا ہے تاکہ اس قرآن کی تاثیر کو میں محسوس کر سکوں. میرے اوپر یہ قرآن چلتا پھرتا مجھے اپنے اندر نظر آئے. کانا خلق القرآن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی تھی اوپر سے نیچے تک 24 گھنٹے وہ قرآن کے مطابق آپ زندگی گزارتے تھے. وہ مجھے بھی محسوس ہو اپنے اوپر, اپنے وجود کے اوپر قرآن کی تاثیر. اس کے لیے نیت کیجیے, اور نیت کرنے کے بعد 2 باتیں اچھی طرح ذہن میں رکھیے. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. جب انسان سچی نیت کرتا ہے نا تو اس کی تیاری کرتا ہے. وہ جھوٹی نیت ہوتی ہے کہ جس میں انسان ہاں کر لیں گے, اس کو بھی پتہ ہے نا اس نے کرنا ہے, اور جب جھوٹی نیت ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی بندے کو. توفیق اس صورت میں ملتی ہے جب انسان کی نیت سچی ہوتی ہے اور وہ کچھ تیاری کر کے رب العالمین کو دکھاتا ہے, میں تیار ہوں اللہ, میں کوشش کر رہا ہوں. پھر اللہ کی طرف جب انسان ایک قدم بڑھاتا ہے پھر اسپیڈ دیکھتا ہے اللہ کی طرف آگے جانے کی. اللہ اس کو اپنی طرف خود ہی کھینچتا ہے. تھوڑا سا آپ قدم بڑھائیں گے پھر آپ دیکھیں گے کیسی آپ کو توفیق ملتی ہے. تھوڑی سی ہمت کریں گے پھر آگے دیکھیں رب العالمین کس طریقے سے آپ کو اپنی طرف کرتا ہے. تو نیت کیجیے, تیاری کیجیے, اور تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رمضان کا مہینہ ہے, آپ نے نیت کی آپ روزے رکھیں گے, آپ نے نیت کی آپ قرآن اتنا ابھی سے ذہن بنائی ہے نا, پوری پلاننگ ہو. میں یہ بھی کروں گا, ذکر و اذکار بھی کروں گا, دعائیں بھی کروں گا, صدقہ بھی کروں گا, زکوٰۃ بھی اپنی ادا کروں گا, میں یہ نیکی کا کام بھی کروں گا, کھانے کا اہتمام بھی کروں گا, افطار کا اہتمام بھی کروں گا, لوگوں کے لیے اور ضروریات ان کی ایک پورا چارٹ ہوتا ہے نا عبادات کا, وہ آپ کیجیے اور پکی نیت کے ساتھ. پھر آپ نہیں کر پائے تو 2 آپ کے ساتھ معاملے ہوں گے. یا تو اجر پورا ملے گا اگر آپ نے وہ کام کسی عذر شرعی کی وجہ سے نہیں کیا. ایک آدمی نے نیت کی رمضان کے پورے روزے رکھے گا, الحمدللہ تقریباً ہم سب کی نیت ہوتی ہے رمضان آ رہا ہے ہم نے روزے رکھنے, لیکن کسی کا سفر آ گیا, کوئی بیمار ہو گیا اور نہیں رکھ پایا, بعد میں وہ رکھے گا, قضا تو وہ کرے گا, لیکن وہ رمضان کے اس اجر سے محروم نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب انسان اذا مرض العبد او سافر, جب انسان بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پہ جاتا ہے اور اس شرعی رخصت کو استعمال کرتا ہے جو رب العالمین نے اس کو دی ہے, تو اس کے لیے آرڈر یہی ہوتا ہے کہ کتب لہ, کہ اس کا اجر اسی طرح لکھا جائے مثل ما کان یعمل مقیما و صحیحا, جب یہ حالت اقامت میں تھا یا صحیح تھا, بیمار نہیں تھا, صحت مند تھا, اس میں جس طریقے سے یہ عمل کرتا آ رہا تھا, اب یہ بیماری کی وجہ سے نہیں کر پایا, سفر کی وجہ سے نہیں کر پایا, اس کا اجر اسی طریقے سے لکھا جائے. فرض تو میں نے بعد میں ادا کرنا ہوگا, روزے کی قضا ہوگی, لیکن اس طریقے سے میرا اپنا اجر میرا ثابت ہوگا کیونکہ میری نیت پکی تھی. اور دوسرا کہ نیت کرنے کے بعد ایک اجر تو مل ہی جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا, صحیح بخاری کی حدیث ہے بھی اور بھی کتب حدیث میں, کہ من ہم بحسنۃ فلم یعملھا, ایک شخص نے سوچا کہ ایک نیکی کرے گا اور نہیں کر پایا, اس میں کوئی عذر شرعی نہیں تھا, بیمار نہیں ہوا, سفر نہیں تھا, اس نے سوچا تھا آج میں اتنے قرآن مجید کا اتنا حصہ میں پڑھوں گا, غفلت میں کسی وجہ سے نہیں پڑھ پایا, ایک نیکی اس کے کھاتے میں لکھی پھر بھی جاتی ہے, اور اگر کر لیتا ہے وہ نیکی تو وہ 1 سے 10 گنا تک تو ویسے ہی جاتی ہے. یہ اللہ کا بڑا ایک فضل ہے ہمارے ساتھ کہ نیکی کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے, اور گناہ جو ہوتا ہے وہ جتنا ہوتا ہے اتنا ہی لکھا جاتا ہے. اس کی رحمت, اس کا فضل, اس کا کرم ہے. اور اتنی رحمت اور کرم اور فضل کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے اس رمضان کے مہینے میں,
اپنے آپ کو تیار کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروا سکے تو بد دعا کا مستحق تو بننا ہی چاہیے نا اس کو، جو جبرائیل امین نے کی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا تھا۔ سوچیں ذرا، اپنے آپ کو سوچیں، یہ ایسا وقت ہے کہ یہ پلٹ کر ایک دفعہ نکل جاتا ہے، دوبارہ نہیں آتا۔ یہ رمضان جتنے پیچھے گزر گئے ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آئے گا۔ آپ نے جو کچھ کیا وہ کھاتے میں موجود ہے، اگر وہ بارگاہ الہی میں قبول ہے۔ آگے جو آ رہا ہے پتہ نہیں کہ آئے گا نہیں آئے گا، آگے کتنے ملیں گے۔ ہم تو نیت کر کے بیٹھے نا آگے کوئی مل جائیں گے 20 25 30 رمضان تو میرے ہیں، ابھی مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کتنے ملیں گے پتہ نہیں ہے۔ کوشش کیجئے، اہتمام کیجئے کہ یہ جو وقت ہے نا اس کو پوری طرح سے حاصل کیجئے۔ ہر رات، رمضان کی ہر رات جو انسان قیام کرتا ہے، پورا رمضان کا قیام ہے، جو کھڑا ہو گیا اللہ کے لیے، اللہ سے اجر کہ مجھے اللہ سے اجر چاہیے اور کچھ نہیں مقصود، ایمان اس کے اندر پورا مضبوط اور مستحکم تھا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو شخص پورے رمضان کا قیام کر رہا ہے، مجھے بتائیے کیا اس کو وہ رات نہیں ملے گی جو رات، ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم سوچیں نا کہ کس طرح کا اللہ کی طرف سے ملنے والا، نیت ہو نا ابھی سے کہ میں نے لیلۃ القدر بھی لینی ہے، تو خالی لیلۃ القدر تو نہیں ہے، میں تو پورے رمضان کی عبادت کروں گا، اس میں لیلۃ القدر آئے گی ہی آئے گی، وہ آخری عشرے میں 5 راتوں میں آئے گی ہی آئے گی، اس کے علاوہ تو کہیں نہیں جائے گی نا۔ میں تو سب راتیں کھڑا ہوا، میں تو سب راتیں اللہ کے سامنے جھکتا رہا، میں سب راتوں کو اپنی خاص کرتا رہا، عورت ہو مرد ہو، میں لگاتا رہا اپنا وقت۔ اب کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا نا بندے کو، جب بندہ کوشش کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، رب کی طرف سے بڑی رحمتوں اور کرم والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ وقت قریب ہے، کوشش کیجیے صفائی کی، ستھرائی کی اپنے دل کی، اور کوشش کیجیے آگے بڑھنے کی۔ آج جو نیت کر کے یہاں سے اٹھیں گے، سوچ سمجھ کے اپنے لیے ایک پلان بنا کے کہ کیا کرنا ہے میں نے رمضان میں، اور اس کے لیے تیاری کریں گے، رب العالمین جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پہ ختم کروں، توفیق پھر بندے کو ضرور دے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ وشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ رمضان قریب ہے لیکن شعبان کے کچھ دن باقی ہیں، اور ان دنوں میں ایک خاص عبادت ہوتی ہے، اور وہ عبادت کی نوعیت یہ ہے کہ جس شخص کے رمضان کے روزے باقی تھے، کسی شرعی عذر کی بنا پر وہ نہ رکھ سکا، اللہ تعالیٰ نے اسے رخصت دی تھی کہ وہ روزہ چھوڑ دے یا روزہ نہ رکھے، اور اس نے نہیں رکھا، پھر اس کے بعد پورا سال اس کے لیے رخصت ہی رخصت ہوتی ہے۔ پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب یہ شعبان آ جاتا ہے نا، اب اینڈ ہے، اب اگر کسی کے روزے باقی ہیں تو صرف یاد دہانی مقصود ہے کہ دن تھوڑے ہیں، اپنے روزوں کو پورا کیجئے، اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا ضروری ہو جاتی ہے، یہ واجب مضیق اس کو اہل علم کہتے ہیں۔ اب آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، اب رخصت ختم ہو گئی ہے، اب ان روزوں کو پورا کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ یہ 2 اہم اعلانات ہیں، ایک تو آپ کی اس مسجد میں، مسجد ایک منارہ میں قرآن مجید کی رمضان کی مناسبت سے دورہ ہو رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، روز ایک پارہ اس کی مختصر وضاحت ہوتی ہے اور ترجمے سے گزرتے ہیں، کہیں کہیں اس کو آپ کے لیے سمجھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے انسان جی سکتا ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ تو آپ کی اس مسجد میں الحمدللہ اہتمام ہے، روزانہ 2:15 سے 4:15 بجے تک دوپہر میں یہ اہتمام ہوتا ہے، جو خواتین کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے، تو سب احباب سے اس میں خصوصی شرکت کی درخواست ہے۔ اس مسجد میں ہیں بہت سے احباب کاروبار کام کاج میں اس ٹائم پہ مشغول ہوتے ہیں، آپ کے پاس کوئی اور وقت فارغ ہے، کہیں پر اللہ کی کتاب سے جڑنے کا کوئی اور کہیں جگہ پر موقع ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنے کے لیے سوچئے، نیت کیجئے، کوشش کیجئے۔ گھر بیٹھے نہ رزق آتا ہے اور نہ ہدایت آتی ہے، نکلنا پڑتا ہے، رزق کے لیے بھی نکلتے ہیں تو ہدایت کے لیے بھی نکلیے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستوں کو آسان فرما دے۔ رمضان کے مہینے کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب یہ مہینہ شروع ہو تو آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ پہلے دن ہم سب کی کافی تبدیل ہو جاتی ہے۔ پہلے دن وہ شیطان کی دوری سے اور تھوڑا سا ماحول کی تبدیلی سے، اس ماحول کے اندر جب ہم آتے ہیں تو کافی فرق محسوس کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ ماحول ختم ہونا شروع ہوتا ہے اور دوبارہ ہم اپنی
آہستہ آہستہ اسی روٹین کی طرف جاتے ہیں، اور عید کے بعد تو پھر وہی روٹین جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ کوشش کیجیے یہاں سے آپ اسٹارٹ کرتے ہوئے، میں اینڈ میں تو ہم بات کرتے ہیں نا کہ کیوں ختم ہو گیا، کیوں وہ چیزیں ختم ہو گئیں، میں آغاز میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ آغاز میں بھی اس چیز کی نیت کیجیے، اللہ یہاں سے جو میں قدم بڑھا رہا ہوں، تیری طرف جو میں آ رہا ہوں، یہ خالی رمضان کے لیے نہیں ہوگا، اللہ مجھے توفیق دے کہ رمضان کے بعد بھی میرے اسی طریقے سے تیرے سے تعلقات بحال رہیں، میں اسی طریقے سے تیرے قریب رہوں، میں اسی طریقے سے تیری عبادت کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھوں۔ یہیں سے کوشش کیجیے، آج سے رمضان کے بعد کی پلاننگ ابھی سے کیجیے، یہیں سے اس ٹریک پر چلنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ وہ جو توفیق والا معاملہ ہے وہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے۔